حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر وہ انسان جو اپنے اندر نظافت اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ اپنے گھر سے صاف لباس پہن کے نکلے، باہر نکلتے ہی اس پہ کچھ چھینٹیں یا کوئی پلید چیز پڑ جائے تو انسان جو نظیف صاف ستھرا انسان ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں، یا تو اپنے کپڑوں کے وہ داغ دھبے جو لگ چکے ہیں انہیں دھو دوں، یا میں ان کپڑوں ہی کو تبدیل کر دوں۔ میں ایسی حالت میں اپنے روز مرہ کے معمولات جاری نہیں رکھ سکتا۔ بارش ہو جائے یا کہیں کیچڑ پہ کوئی انسان پہ چھینٹا پڑ جائے تو کوئی بھی نظیف انسان پسند نہیں کرے گا کہ میں سارا دن انہی گندے کپڑوں کے ساتھ گزارا کرتا رہوں، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہے وہ ان کپڑوں کو یا چینج کرنے کی کوشش کرے گا یا انہیں دھونے کی کوشش کرے گا کہ یہ پاک اور صاف ہو جائیں، تاکہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ کتنا برا داغ لگ رہا ہے۔ یہ بات سننے کو ہم میں سے کوئی انسان تیار نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت دینی پڑے، وقت خرچ کرنا پڑے، گھر میں واپس پلٹنا پڑے، بہت ضروری کام جاتے ہوئے اسے ترک کرنا پڑے، ہم اسی لباس کے ساتھ اپنے معمولات کو جاری نہیں رکھتے جب تک انہیں صاف نہ کر لیں۔ اگر ایک انسان اپنی طبع کے اندر یہ نظافت رکھتا ہے، وہ اپنے لباس کے اوپر کوئی داغ دھبا، کوئی ایسی غلاظت جو اسے لگ جائے وہ اسے گراں گزرتی ہے، وہ اسے جب تک اتار نہ پھینکے، جب اس غلاظت کو دھو نہ دے اسے چین نہیں آتا۔ تو اے حضرت انسان، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی گناہوں کی دلدل، بہت سے کیچڑ ایسے ہیں، بہت سی غلاظتیں اور گند ایسے ہیں جو ہمارے دل کے اوپر اپنے داغ چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے دل کو داغدار کر جاتے ہیں، اسے ایک بدبودار اور متعفن چیز بنا دیتے ہیں
لیکن مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم ایک گندے دل کے ساتھ، ایک پلید جسم کے ساتھ، ایک گناہگار انسان کی حیثیت سے ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ جو ہمارے دلوں کو جھانچنے والا ہے، اللہ جو ہمارے من کو دیکھنے والا ہے، جو ہمارے ضمیر کو چیک کرنے والا ہے، اسے کتنا برا وہ انسان لگ رہا ہے جو انسان اپنی میل کچیل، اپنی غلاظت، اپنے گناہوں کو نہیں دھوتا۔ جس طرح ایک نظیف انسان دوسرے کو دیکھ کے اگر اس پہ کوئی داغ دبا ہو وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح ہمارا مالک و خالق ہمارے گناہوں کے دبوں کو دیکھ کے نفرت اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اپنے کپڑوں کو تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی مزاج کے متعلق ہم بہت زیادہ حساس ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کی بات تو سننا نہیں چاہتے، اس کے لیے تو ہم ہر کام ہر تگ و دو کر جاتے ہیں، اپنے لباس کو صاف ستھرا کر کے باہر نکلتے ہیں، کوئی ہمیں بات نہ کہے کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، یہ لینڈ لارڈ ہے، یہ دھلا بھی سکتا تھا، یہ گندے لباس کے ساتھ کیوں باہر آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم دن اور رات انہی غلاظتوں کے ساتھ پھرتے ہیں اور انہیں دھونے کا کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیسے دھویا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے جس طرح کپڑوں کو دھونے کا ایک پروسیس بنایا ہے کہ ہم اسے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، اگر پانی کے ساتھ صاف نہ ہو تو اس زمانے میں لوگ کلر اور اسی طرح برف اور اولوں کے ساتھ اس داغ دبے کو دھوتے تھے۔ آج کے زمانے میں بہت سے کیمیکلز، بہت سے سرف، بہت سے صابن ایسے نکل آئے ہیں جو آپ کے داغ دبوں کو، لباس کے داغ دبوں کو صاف کر کے دھو کے سفید چمکا دیتے ہیں، بلکہ ہم دھلا ہوا لباس بھی پسند نہیں کرتے جب تک اسے پریس نہ کر لیں، اسے بالکل ایک ایک سلوٹ اس کی ختم نہ کر دیں جو ہمارے لباس پہ خوبصورتی کو دو چند کر دے، ہم اس وقت تک لباس کو پہننا پسند نہیں کرتے۔ تو اے حضرت انسان، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دامن میں، ہم اپنے قلب پہ، ہم اپنے دل کے اوپر کتنے گناہوں کے داغ لیے پھر رہے ہیں جس سے اللہ نفرت کر رہا ہے، بدبودار ہے ہمارا دل، ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں ایسی کوشش کرتے کہ وہ دھل جائے؟ اور اس کے دھلنے کا بھی اللہ نے ایک پروسیس، ایک طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ہے توبہ۔ انسان ان گناہوں کو دھونے کے لیے توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، یہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ اگر یہ انسان محسوس کرے، حساس دل والا ہے، وہ پریشان ہو جائے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے، تو وہ فوری طور پہ اس دبے کو، اس داغ کو دھونے کے لیے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس داغ اور دبے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان نہ کرے اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو وہ دبے بڑھتے بڑھتے اتنے آگے جاتے ہیں کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل زنگ آلود ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں رہا، یہ اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہا، جو کچھ اس نے کیا، جس طرح اس نے برے اعمال کو کیا، اسے صاف کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، اس کا لحاظ نہ رکھا، اپنے دل کی صفائی کی کوئی کوشش نہ کی، اب تو اس کے دل پہ زنگ لگتے لگتے یہ بالکل خراب ہو گیا۔ آپ دیکھیں، اگر کسی مشینری کے اندر زنگ لگنا شروع ہو جائے، ایک خاص حد تک تو ہم اسے روک سکتے ہیں، اسے مختلف تیل لگا کے، گریس لگا کے اور مختلف طریقے اور حربے استعمال کر کے اس کے زنگ کو صاف کر کے دوبارہ اسے چالو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب زنگ جو ہے یہ ہر چیز کو جما دے، ہر چیز کو ختم کر دے، یہ اس کی صورت کو مسخ کر دے، تو پھر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں جب دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم،
اللہ ایسے انسان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کے کانوں پہ بھی مہر لگ جاتی ہے. ہر سنی انسنی بات وہ اسے سمجھ نہیں آتی، ہر بھلائی اور اچھائی کی بات اسی کے فہم میں نہیں آتی. وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اللہ مالک کے انعامات کو دیکھتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا میرا ایک مالک ہے جس کے حضور مجھے پیش ہونا ہے، جس کے حضور مجھے اپنی زندگی کے معاملات کے جواب دینے ہیں. اس کی آنکھیں دیکھنے کے باوجود حق کو پہچاننے سے اندھی ہو جاتی ہیں، کان سننے کے باوجود حق کو نہیں سنتے، اور دل کے اوپر زنگ لگ گیا. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى قُلُوبِهِمْ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے آنکھوں میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے انسان کے لیے اللہ نے بڑا دکھ دینے والا عذاب رکھا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے لباس کو دیکھ کے تو صرف یہی کہے گا نا اس کے لباس پہ داغ لگا ہوا ہے، اس کے لباس سے بدبو آ رہی ہے، اس کا لباس بڑا غلیظ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو دل، جو دماغ، جو کان، جو آنکھیں، جو زبان ہم نے آلودہ کر لی ہے، اللہ رب العزت تو جلائے بغیر انہیں چھوڑے گا نہیں. آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی چیز زنگ آلود ہو جائے تو پہلے اسے آگ پہ رکھ کے گرم کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے اوپر کا زنگ جل جائے، پھر اس کے بعد اسے چالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے اہل ایمان، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن معاشروں میں رہ رہے ہیں اور ہمارا جو طرز عمل بنا ہوا ہے، یقین مانیے ہم میں سے جو بھی انسان اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو انہیں اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور دیکھیں ہم تیز اتنے ہیں کہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے. ہر شخص دوسرے کے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے، ہر انسان دوسرے کی غلطیوں کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان دوسرے کو بے عزت کرنے پہ لگا ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی، نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. ہم پہلے شعر کی مصداق ہیں، اپنے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا ہوں، میری آنکھ میں کتنے بڑے بڑے شتیر ہیں. لوگوں کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں برا لگتا ہے. ہم کتنا غلیظ ہیں، لوگوں کی غلاظت ہمیں بری لگتی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں اپنا بھی محاسبہ کر لوں، میں اپنی کیفیت کو بھی دیکھ لوں، میری زندگی کے اندر کتنی کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، یہ مہینہ رحمت کا ہے، اسے ماہ التوبہ بھی کہتے ہیں. یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے، اس میں اللہ سے توبہ کرنی اللہ کو انتہائی محبوب لگتی ہے. کوئی ہے انسان، کوئی ہے رجل الرشید، اچھے دل والا، کوئی ہے دانا اور عقل مند انسان جو اپنے رب کے سامنے رو کے ایک آنسو بہا کے اس کے سامنے التجا کرنے کے لیے کھڑا ہو جا کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کر لی، مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہو گئی، میں نے اپنے دل کو کالا کر لیا، میں نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، تیری کسی بات کو نہیں سنا، تیری آیات کو جھٹلاتا رہا، تیرے نبی کے طریقے سے انحراف کرتا رہا. اے اللہ، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میرا بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے، اے اللہ میری قبر سامنے نظر آ رہی ہے، اگر میں وہاں تک پہنچ گیا تو اے اللہ اس کے بعد تو میرے لیے کوئی معذرت کا رستہ نہیں ہوگا. اے مالک، تو اس سے پہلے مجھے معاف کر دے. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جن سے چھوٹی موٹی فیصلے کی غلطیاں ممکن ہے ہوئی ہوں، لیکن
کوئی جسے گناہ کہا جا سکتا ہے ان گناہوں کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبرہ اور پاک تھے. اس کے باوجود آپ جب اپنی نماز کا آغاز کرتے, اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے, کیا کہتے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, ایک بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, قرات سے پہلے, سورت فاتحہ کے آغاز سے پہلے کچھ دیر خاموش ہوتے ہیں, آپ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ کسی سے بات کر رہے ہیں. آپ کس سے بات کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ, میں اپنی نماز کے آغاز پہ اپنے اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں, اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے میرے اللہ, میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اللہم نقنی من الخطایا, اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے, اے اللہ اس طرح میرے دل کو دھو دے, میرے دماغ کو صاف کر دے, میرے جسم کی غلاظتوں کو دور کر دے, میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے, جس طرح مشرق مغرب سے نہیں مل سکتا, اے اللہ اس طرح میں کبھی اپنے گناہوں کو نہ مل سکوں. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد, اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ, اولوں کے ساتھ, برف کے ساتھ. اے اللہ جس طرح لوگ اپنے کپڑوں کو اولوں کے ساتھ, برف کے ساتھ, پانی کے ساتھ دھو کے صاف کرتے ہیں, اے اللہ میرے ضمیر کو, اے اللہ میرے دل کو, اے اللہ میرے دماغ کے گناہوں کو, جس نے میرے دماغ کو گندا کر دیا, جس نے میرے دل کو غلیظ کر دیا, جس نے میرے ضمیر کو مردہ کر دیا, جس نے مجھے انسانیت کی صف سے نکال دیا, اے اللہ مجھے انسانوں میں پھر شامل کر دے. میرے عزیز بھائیو, لیکن ایک بات یاد رکھیں, امام نووی رحمت اللہ علیہ ریاض الصالحین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان 3 شرائط کو پورا نہ کرے توبہ کی امید مت رکھے. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط, کہا جو گناہ کر رہا ہے یا جس گناہ کی معافی کے لیے اللہ کے حضور گیا ہے اس گناہ کو چھوڑ کے جائے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. دوسرا کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو, یہ نہیں کہ اپنے گناہوں پہ فخر بھی کریں. یہاں ایک بات عرض کر دوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے, اللہ اس کی غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں, وہ پھر لوگوں کے سامنے آ کے اپنی غلطی کو فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے. آج میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کو قتل کیا, فلاں جگہ پہ ڈکیتی ڈالی, فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا, یا فلاں ایسا کام کیا. اللہ رب العزت اس کی اس بات کو سن کے اتنا غضبناک ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے بندے تو نے گناہ کیا, میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا, تو نے اپنے پردے کو خود چاک کیا, اب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھے ضرور سزا دوں گا. تو ذرا میں اور آپ سوچیں, کیا ہم ہر گناہ کے بعد اپنے دوستوں کو فخر کے ساتھ بیان نہیں کرتے؟ اپنی مجالس میں آ کے اسے اپنی بڑائی سمجھ کے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ میں یہ کر آیا ہوں؟ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ ہمارا مالک سخت ناراض ہو چکا. اور یہ بات یاد رکھے کہ گناہ جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی, اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. جب اللہ غضبناک ہوتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پہ تباہی اور عذاب لاد دیتے ہیں. آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، اچانک مجھے ایسے احساس ہوا جیسے کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سننے کی کوشش کی تو ایسے ہو رہا تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، اس طرح کوئی رو رہا تھا، جس طرح آپ کوئی بچہ دیکھیں روتا ہے اور روتے روتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس کا سینہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سانس نہیں ملتا، یہ کیفیت ہو چکی تھی۔ کہا میں نے ایسے سنا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، سینہ ابل رہا تھا۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس وقت لائٹنگ تو نہیں تھی، کہنے میں نے ٹٹول کے دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، میں نے کان قریب کیا، میں نے سنا آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت میں نے سنا آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور ہچکی بندھی ہوئی ہے، اور روتے ہوئے کہتے کیا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک، اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، من سخطک، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے۔ اللہ کی سختی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہمارا رب ہم سے انتقام پہ تلا ہوا ہے، ہمارا ہر دن مصیبت میں جا رہا ہے، ہماری ہر تکلیف بڑھ رہی ہے، ہماری مصیبتوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں پھر بھی احساس نہیں کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اس سے یہ کہیں کہ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہے۔ ایک تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب تک 3 شرطیں پوری نہ ہوں توبہ بے معنی ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے یہاں توبہ کو بھی ڈھول کی تھاپک کے پہ لے آئے ہیں، اسے قوالیوں اور شعراء کی زبانوں پہ لے آئے ہیں، حالانکہ شاعر کی زبان کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی شعر کی زبان میں بھی اس سے بات کرے۔ اللہ کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء بکواس کرتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ کہہ کے آ رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو شعراء، نعت خوانوں کی اور ان کے گرد گھما دیا ہے کہ یہی شاید ہمارا دین ہے۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ سے آنسو تو کیا ٹپکنا ہے، اور دول کی تھاپ پہ وہ توبہ کی قوالی گانے والا بھی ناچتا ہے اور توبہ کی امید رکھنے والا بھی ناچتا ہے۔ کس طرح اللہ اس قوم پہ رحم کرے گا؟ کتنا مذاق ہے جو اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ رات کا آخری پہر ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، زمین کی مٹی تر ہو چکی ہے، سینہ ابل رہا ہے، اور ہنڈیا کی طرح سینے سے آواز نکل رہی ہے، اور اللہ کی منتیں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زندگی میں اللہ، اس کے احکامات، اس کے دین کو مذاق اور تماشا بنایا ہوا ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ ہمارا تماشا نہ بنا دے۔ کیونکہ اللہ رب العزت سورۃ اعراف کے اندر فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُزُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
جب اہل جہنم جو ہیں اپنے جنت کے اندر واقف کاروں کو، کچھ شناسا چہروں کو دیکھیں گے، ان سے کہیں گے ان افیض علینا من الماء، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں ایک لقمہ کھانے کا دے دو. تو وہ کیا جواب ہوگا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتا رہا اللہ نے آج جنت کے پینے اور کھانے ان پہ حرام کر دیے. پھر اللہ آگے وجہ بتا رہے ہیں، ان الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا تھا اور مذاق اڑاتے تھے دین کے احکامات کا. وغرتہم الحیات الدنیا، سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا، آج ہمیشہ کے لیے میں نے تمہیں بھلا دیا. اس وقت کیا ہوگا پھر ہمارے لیے؟ آج ہمارے پاس وقت ہے. سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب اس زمین کو آپس میں ٹکرا کے توڑ دیا جائے گا، کلا ہرگز نہیں لوگوں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کی ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا کے توڑ دی جائے گی. وجاء ربک والملک، وجاء ربک، تیرا رب آ جائے گا، والملک، اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، صفاً صفا، وہ صفیں باندھ کے اللہ کے دربار کو سجا دیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اللہ جہنم کو کھینچ کے وہاں لائیں گے. اور کیسے کھینچ کے لائیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جو اسے کھینچ کے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر کے اندر لے کے آئیں گے. اور اس جہنم کی کیفیت کو بیان کیا تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ گناہگاروں کو دیکھے گی تو پھنکارے گی جیسے پھٹ پڑے گی ابھی. اے اللہ ہماری سختیوں اور گناہوں کو معاف کر دے. تو کہا وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا ہر انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان بڑی نصیحت پکڑے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنے چہروں کو پیٹ پیٹ کے کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم دنیا کی زندگی میں آگے کوئی اچھائی کا سامان بیچ دیتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کا ایسا عذاب ہوگا جیسا کبھی کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا سخت ترین جکڑے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں جکڑا ہوگا. لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ سے اپنی دنیا کی زندگی میں توبہ کر چکے ہوں گے، اپنے گناہوں کو دھلوا چکے ہوں گے. اللہ انہیں کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان میرے پاس آ جا. ارجعی الی ربک، تیرا رب تجھے بلاتا ہے.
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا، تو رب پہ راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو جنت میں داخل ہو جا۔ کیا ہمارے دل میں بھی اس جنت کی تمنا ہے؟ تو پھر اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اسے باب التوبہ کہتے ہیں، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ غیر مشروط کہتے ہیں، عدالت جب کسی کو پکڑتی ہے توہین عدالت میں، تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ صاحب میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ تو اے حضرت انسان، تیرا رب تجھ پہ ناراض ہو چکا ہے، اپنے رب سے غیر مشروط معافی مانگ لو، وگرنہ ہماری پکڑ میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری گرفتاری کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہماری ضمانت کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے، ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ لوگوں، اگر ہم اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں درود و سلام بھیجے اس پاک ہستی پر جنہوں نے ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر خیر کا رستہ ہمیں دکھایا۔ اے مالک الملک، ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے، اے اللہ، ان کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرمانا۔ لیکن صرف زبان یا ذہن کی خواہش سے نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے سنت سے، میرے طریقے سے پیار کیا، حقیقتاً وہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ زبانی کلامی پیار کوئی نہیں ہے جب تک اس کا ثبوت نہیں دیں گے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، باب التوبہ یہ کب تک کھلا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، مالک مجھے اجازت ہے طلوع ہونے کی۔ اللہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں، یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دور چلتا رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا، یہ اللہ کے حضور پہنچے گا کہ اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کہیں گے تجھے طلوع کی اجازت نہیں، جب واپس پلٹا، جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا جا۔ جب یہ سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے گا، اس دن انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آج مجھے اور آپ کو پکار کے کہتے ہیں، توبو الی اللہ، لوگو اللہ سے توبہ کر لو، ایھا المؤمنون، اگر تم ایماندار ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہارا نام بھی کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ تو اگر ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں باعزت بننا چاہتے ہیں، تو توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اس کی 3 شرطوں کو پورا کر دو۔ ایک یہ کہ گناہ کو چھوڑ دو، دوسرا یہ اپنے گناہوں پہ پریشان ہو جاؤ، تیسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو عہد کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ جس گناہ کا تعلق انسان سے ہے اس میں چوتھی شرط بھی پوری کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے، جس سے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یا اس سے معافی لے لو یا اس کا حق واپس پلٹا دو۔ اگر ان چاروں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو توبہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں توبہ کیا ہے، یہ کس طرح کرنی چاہیے۔ توبہ نام ہے رجوع الی اللہ کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا نام، توبو الی اللہ،
توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو، منافقت نہ کرو، کیونکہ انسان آپس میں تو ایک دوسرے سے منافقت کر کے بچ سکتا ہے، لیکن جس اللہ نے ہماری توبہ کو چیک کرنا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھنا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے گلے میں آ کے پکڑ لے، موت کا خرخرہ شروع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند، یا قیامت کا دن قائم ہو جائے، سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے، توبہ کا دروازہ بند، اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے اے حضرت انسان اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور کسی انسان کے معافی مانگنے پہ اللہ کو معلوم ہے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، صرف حکم دیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا کہا ہو جا، ہو گیا۔ آسمان اسی طرح بنا، زمین اسی طرح بنی، پودے، ہر چیز اسی طرح بنی، پہاڑ اسی طرح بنے، اور اسی طرح بادل اسی طرح بنے، فرشتے اسی طرح بنے، اور جن اسی طرح بنے۔ اللہ کے جتنے مخلوق پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، سارے کے سارے اسی طرح بنے۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک صرف حضرت انسان ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور ایک اس کے رہنے کا گھر جنت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ تو اے انسان، ذرا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جس اللہ نے اتنے پیار سے ہمیں بنایا، ہمیں آگ میں جلانے کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ اور وہ کہتا بھی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے میرے بندو تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن تم بھی تو سوچو، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہارا رازق ہوں، میری زمین پہ رہتے ہو، میری دیا ہوا کھاتے ہو، میری مہربانیوں سے مستفید ہوتے ہو، میرا شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر شکر کرو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے اور نعمتیں زیادہ دوں گا، اگر کفر کرو گے تو میرے عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے رب سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اس کی طرف، یو ٹرن لے لیں، پلٹ آئیں، اور وہ اس توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2-3 مقام پہ ایسی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں، اس کے کرم نوازیاں، ان کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن شیطان رب کے حضور حاضر ہوا، کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے کہا، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک اس کی جسم میں روح ہے، یہ اگر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اب یہ ایک چیلنج ہے شیطان اور رحمان کے درمیان۔ شیطان ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اے حضرت انسان، تمہیں شیطان کی بات مانتی ہے یا تیرا رحمان تمہیں عزت دینا چاہتا ہے؟ تو اپنے رحمان کی بات مان کے اس کے سامنے توبہ ریز ہو جا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ تو اللہ رب العزت قرآن عظیم سورت تحریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
اب یہاں مخاطب ایماندار ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، لیکن پکی اور سچی توبہ کرنا. اگر کوئی انسان اپنے رب کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے حالات کو دیکھ کے تمہاری غلطیوں، تمہاری کوتاہیوں، تمہارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اس دن اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ کا وعدہ ہے اس دن نبیوں کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا. والذین آمنوا معہ، جو نبیوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی باتیں ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ ان ایمانداروں کو بھی ذلیل نہیں کرے گا. نورہم یسعی، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان کے آگے ایک ٹارچ، ایک نور ہوگا. بین ایدیہم و بایمانہم، جو ان کے دائیں بائیں ہر چیز کو روشن کر دے گا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پھر انسان اس اندھیرے سے گھبرا کے کہے گا اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تیری جنت میں پہنچ جاؤں. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے. اب اس آیت کو دیکھیں، ذرا غور کریں کہ جو ایماندار اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، جو سابقہ زندگی میں اس سے غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کہتا ہے عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے، تمہاری کیفیت، تمہاری تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا انکار کر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا. سورۃ فرقان کے اندر اس سے بڑھ کے بات ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، وآمن، اور ایماندار بن جاتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، پھر اس کی زندگی نیک اعمال پہ محیط ہوتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگ کے نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ پھر اس کے اوپر اتنا رحم فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اس کی سابقہ زندگی میں جو گناہ ہیں وہ بھی نیکیوں میں لکھ دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے توبہ کریں، وآمنا، اور ایماندار بن جائیں، وعمل عملا صالحا، نیک اعمال کریں، گناہوں کی زندگی ترک کر دیں. 3 شرائط، توبہ، ایمان، نیک اعمال، اگر تینوں یہ بھلائیاں کسی انسان کے اندر آ جائیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ کہتا ہے اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیاں شمار کر لوں گا. اللہ مالک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اللہ سے توفیق مانگا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک حدیث میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ جو پاک پیغمبر جنہیں اللہ نے ہر برائی، ہر گناہ، ہر معصیت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنے رب سے ایک دن میں 70 یا 100 مرتبہ معافی مانگتے ہیں تو ہم جو بے شمار گناہوں سے آلودہ ہیں ہمیں کتنی مرتبہ مانگنی چاہیے؟ ہماری تو ایک مجلس میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ہم اپنی غور کریں، اپنی ریکارڈ کریں آواز کو، کہ کسی مجلس میں
ہم خوشی کی گفتگو کر رہے ہیں، کاروباری معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی اور موت کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، شادی اور بیاہ کے معاملات طے کر رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ میں، ایک ایک کلمے، ایک ایک بات کے اندر 10 مرتبہ غلیظ گالیاں ہماری زبان سے نکلتی ہیں۔ توبہ تو کیا، ہماری زبان ہر وقت گند اگلتی ہے، کبھی ماں کی گالی، کبھی بیٹی کی، کبھی بہن کی، کبھی بھتیجی کی، کبھی بھانجی کی۔ کیا ہماری زبان پہ کوئی اچھا کلمہ نہیں ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے اوپر 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 عزت والے لکھ رہے ہیں اور جو کچھ کرتے ہو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں ہمارا نامہ اعمال پیش ہوا اور اس میں ہماری بکواس کے علاوہ کچھ نہ ہوا تو کیسا چہرہ ہوگا ہمارا، کیا انجام بنے گا ہمارا؟ کہ ہم نے اگر بچے کو پیار سے بھی بلانا تھا تو ماں اور بہن کی گالی نکال کے بلایا، اگر غصہ آیا تو تب بھی ماں اور بہن کی گالی نکال کے بتایا۔ ہماری زبان پہ کبھی نہیں آیا اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زمین و آسمان کے خزانے مل گئے، یہ بھی کلمات کبھی ہم زبان پہ لے آئیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری روایت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بڑے بھاری ہوں گے، بہت سے گناہ وہ چند کلموں کے ساتھ ہلکے ہو جائیں گے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم یہ کلمات جو رب کو بڑے ہی پیارے ہیں، ایک دن اور رات میں کتنی مرتبہ ہماری زبان سے نکلتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں فرمایا، جو شخص صبح فجر کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے یا بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال لے کے آئیں گے، اس سے بہتر عمل والا کوئی شخص نہیں ہوگا جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا ہوگا۔ کیا ہماری زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں؟ اگر ہمارے بچے معصوم بچے ہیں تو ہم نے انہیں ایسی ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں کہ ان کی زبان پہ جب بھی نکلتا ہے کسی نہ کسی مغنیہ کا گانا ہوتا ہے۔ بچے کی زبان پہ اللہ اکبر استغفر اللہ کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مغنیہ کا گانا گا رہا ہوتا ہے۔ ہم ماحول بنائیں اس جیسا۔ جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گئے ہیں انہوں نے یہ کلمات سنے ہوگے۔ ایک معصوم سا بچہ، اس کی ایک کیسٹ ملتی ہے جس میں عربی اشعار ہیں، اس میں ایک توبہ کی نظم ہے، وہ 4 کلمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک معصوم بچہ جو ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا، جس کی آواز میں معصومیت ہے، وہ چھوٹا سا ہے، کسی گناہ سے پاک ہے، کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ کہتا ہے بڑی غنا کے ساتھ، بڑے ترنم اور بڑے سوز کے ساتھ کہتا ہے، یا نفس توبی فرجعی وعن الہوا فترفعی وعن الہوا فترفعی للہ حمدا فشکری وعن المحالک فرجعی۔ اے میری جان اللہ سے معافی مانگ لے، یا نفس تو بھی فرجعی، اے میری جان اللہ سے معافی مانگ لے اور واپس پلٹا، تو بھٹک چکا ہے۔
یا نفس توبی فرجعی وعن الہوا فترفعی، تیری خواہشات نے تجھے دنیا میں بھٹکا کے رکھ دیا ہے، تیری خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں۔ للہ حمدن فشکری، تیرا رب تیرا اللہ ہے، اس کی حمد بیان کر کے اس کا شکر ادا کر۔ وعن المحالک فرجعی، اے حضرت انسان، اے میری جان، تیری ہلاکت کے سامان تیرے گناہوں کی وجہ سے بہت سے بن گئے، اگر تو واپس نہ پلٹا تو تیری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہمارے کسی بچے کی زبان پہ بھی ایسا کلمہ آیا ہے کہ جو لاشعوری طور پہ بھی اس کے یہی آتا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت او اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد یہ سید الاستغفار ہیں، یہ استغفار کے کلمات کے سردار ہیں، جو صبح یہ عقیدے ایمان کے ساتھ انہیں پڑھتا ہے، اگر اس دن موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ جو رات کو پڑھتا ہے، رات کو اسے موت آ جاتی ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت کچھ کیا، بہت باتیں آتی ہیں ہمیں، کیا سید الاستغفار کے کلمے بھی آتے ہیں ہمیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام اور تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ تیری حکم کے مطابق زندگی تو نہیں گزار سکتا، لیکن اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہوں تیری فرما برداری کروں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس شر اور اس برائی سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ان انعامات کو مانتا ہوں جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں، وابوء بذنبی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک کلمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، تعجب میں آ جاتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جا میرے بندے مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میں تجھے معاف کیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، انی قد ظلمت نفسی، میں اقرار کرتا ہوں میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم سوچیں، ہم یہ کلمات کبھی سوچے بھی ہیں؟ یاد کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی زندگی میں پڑھے یا ہمارے ذہن میں خیال بھی پیدا ہوا ہے؟ اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت پیاری سی کوئی دعا سکھلائیے۔
اور پھر اس پیاری سی دعا کا وقت بتلائیے کہ میں کب وہ مانگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، انک انت الغفور الرحیم، میں یہ یقین رکھتا ہوں تجھ سے بہتر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہی سیدنا ابو بکر کی بیٹی امہات المومنین میں نبی پاک کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ، آپ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی مجھے بھی کوئی دعا سکھلائیے کہ جو میں پڑھوں اللہ کو بڑی پیاری لگے۔ آپ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذابوں سے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں اے اللہ اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح اور دجال کا جو فتنہ ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الماسم، اے اللہ گناہوں کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والمغرم، اے اللہ قرض اور چٹی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک پیارے نبی پاک کے چچا زاد بھائی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خوبصورت سے کلمات سکھلائیے، دعا بتلائیے جو اپنے رب سے کروں۔ آپ نے جو انہیں دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے میرے اللہ، اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ما قدمنا جو پہلے کر چکا ہوں، وما اخرنا جو آئندہ مجھ سے غلطیاں ہونے والی ہیں، وما اسررنا اے اللہ جو میں نے چھپ کے کی ہیں، وما اعلنا جن کا لوگوں کو پتا ہے جو میں نے ظاہراً کی ہیں، وما انت اعلم به منا، اے اللہ میں اپنی غلطیوں کو خود نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ میری غلطیوں کو تو جانتا ہے، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ سب سے پہلے بھی تو تھا، سب سے بعد بھی تو ہوگا، تجھ سے اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تیرا بندہ تیرے حضور منت کرتا ہے کہ اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو تینوں کو ہی بتایا کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے، جب نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں بیٹھو، تشہد پڑھتے ہوئے درود پڑھ لو، تو پھر اللہ سے یہ التجا کرنا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، وقت بڑا ہو چکا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طبرانی میں یہ روایت لائے ہیں کہ جب عرفات کا میدان ہوتا ہے، اس میدان کے اندر دعاؤں حقیقتاً اس میدان کے اندر جو سب سے لب لباب چیز ہے وہ دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی اکٹھا کر کے قصر پڑھا، ظہر کے وقت
ظہر کی نماز 2 رکعتیں، عصر کی نماز بھی اسی وقت 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ جبل رحمت کے پاس چلے گئے، آپ نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں، سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے، جو جہاں کھڑا یا بیٹھا ہے اب وہ اللہ سے دعا مانگے، شام تک انسان دعا مانگتا رہے۔ یہ میرا اپنا تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ہوں گے۔ جب رات کا وقت آتا ہے تو جو انسانوں نے حج کیا ہوا ہے انہیں معلوم ہے جیسے جیسے سورج ڈوبتا ہے ویسے ویسے انسان کا دل ڈوبتا ہے، اس کی کیفیت عجیب ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں، وہ دعاؤں کی کثرت کرتا ہے۔ ایسے ہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات کہے، شاید ہم جیسے گناہگار انسانوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کھڑے کھڑے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک تعلم و ترا مکانی و تسمع کلامی و تعلم سری و علانیتی ولا یخفى علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضرير من خضعت لك ركبته وفازت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما يا خير المسؤولين يا خير الموتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ اللہم، اے میرے اللہ، انکا تعلم و ترا مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، و تسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں، ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر، ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث جو تجھ سے مدد مانگتا ہے، المستجیر جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت طلب کرتا ہے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اپنے گناہوں کا تیرے حضور اقرار کرتا ہوں۔ اللہم انک تعلم و ترا مکانی و تسمع کلامی و تعلم سری و علانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین، اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر، جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں کی وجہ سے کر رہتا ہے، اے اللہ اس طرح تیری منتیں کرتا ہوں، رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا، اے اللہ یہاں سے مجھے نامراد نہ لٹانا، وَكُمْ بِي رَؤُوفُ الرَّحِيمًا، اے اللہ تجھ سے بہتر کوئی رحم کرنے والا، کوئی درگزر کرنے والا نہیں ہے، یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا خیر المعطین، اے وہ بہترین عطا کرنے والی ذات جو کسی کو کچھ دے سکتی ہے اسی لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا رب العالمین، اے دونوں جہانوں کے مالک، یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، تو اپنے بندے محمد پر رحم فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ ان باتوں سے ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس بات کے متمنی تھے کہ وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔
تو استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے 3 باتیں اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ پہلی بات، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسری بات، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں رکھتا۔ تو اگر ہم بھی متمنی ہیں دنیا اور آخرت کی بلائیوں کے، تو اس رمضان کو ضائع نہ کیجئے، اس رمضان کو اپنے لیے معافی کا سبب بنا لیں کہ اس رمضان کے بعد جب ہم عید کے لیے اللہ کے گھروں میں یا میدانوں میں نکل کے آئیں تو اللہ اپنے فرشتوں میں ہماری ذات کے متعلق فخر کرتا ہو، یہ میرے وہ بندے ہیں جو توابین، جو توبہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اللہ مالک ایسی خوش نصیب ہمیں بھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔